یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو سفلی جادو کی کاٹ کے لیے، یاد رکھیے بہت اہم لفظ ہے، سفلی جادو، کالا نہیں، اس کی کاٹ کے لیے دم دینے لگا ہوں۔ سفلی جادو تمام علموں میں سب سے خطرناک، سب سے گندا جادو ہوتا ہے۔ دو تین باتیں پہلے کرنے لگا ہوں، وہ سن لیں۔ ایک تو آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو برائے مہربانی ویڈیو چھوڑ دیں، آپ کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا، یہ محنت والا کام ہے، وہ نہیں ہے کہ دو لفظ پڑھو اور جان چھوٹ گئی، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو آپ سے سب سے اہم بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی اور اس لیے آپ کو پریشانی بنے گی۔ تو آگے بات کرتے ہیں اب انشاءاللہ۔ ہر چیز کی علامت سمجھانے لگا ہوں۔ سفلی جادو کے اندر سب سے پہلے وجود سے بدبو آنا عام ہے، ایسی بیماری لگ جانا جس کی وجہ سے وضو نہ رہ سکے۔ اب تھوڑی سی میری مجبوری ہے، اگر میری کوئی بچی، میری بیٹی، میری بہن اور میری ماں یہ ویڈیو سن رہی ہے تو اپنے اللہ کے واسطے کر کے مجھے معاف کر دیجئے گا، مجھے مجبوراً یہاں پر کچھ باتیں بہت کھلی کرنی پڑیں گی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کرتا ہے، آج کل لوگوں کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کیا کھلی باتوں کی سمجھ نہیں لگتی، بعد میں نیچے کمنٹ میں وہ پوچھتے رہتے ہیں، تو اس لیے کھلی بات کرنے لگا ہوں۔ عورتوں میں جب یہ جادو ہوتا ہے تو ان کے ساتھ اکثر سایہ ہم بستر ہوتا ہے، رات کو آ کر سایہ جو ہے ہم بستر ہوگا، اس کے اندر کیا ہوگا کہ انہیں ایسا لگے گا جیسے خواب ہے، مگر جب وہ اٹھیں گی تو انہیں محسوس ہوگا جیسے جو ہوا تھا وہ حقیقت میں ہوا تھا، ان کو اس طرح تکلیف بھی ہوگی، وجود میں تھکاوٹ بھی ہوگی۔ تو اس طرح کی علامت ان کے ساتھ 100% ہوگی، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا سفلی جادو والے۔ اب اس کے اگر یہ چیز ہوتی ہے تو یہاں پر رشتوں میں بندش سب سے پہلے آتی ہے، گھریلو ناچاکی سب سے پہلے آتی ہے۔ مرد جو ہے اس عورت کا اس کو نہیں محبت کرے گا، اس ایسی عورت کو بار بار طلاق ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کا ریزن کہ آپ کے ساتھ ایک چیز ایسی چھوڑ دی جاتی ہے جو آپ کے ساتھ محبت کرتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آپ کو کسی اور کا رہنے ہی نہیں دیتی، اس لیے تو یہ چیزیں سامنے ہوتی ہیں۔ گھر میں بے برکتی بے شمار ہو سکتی ہے، لڑائی تو لازمی 100% ہوگی۔ یہ میں بڑی عورتوں کے لیے کہہ رہا ہوں، چھوٹی عورتوں کے لیے بھی یہی چیز۔ اگر کوئی مرد میری ویڈیو سن رہا ہے تو اپنے حساب سے، اپنے پردے سے اپنی بیوی کو پوچھے، اگر اس کو کاروباری معاملات میں تنگی ہے تو وہ یہ علامت اپنی وائف سے ضرور پوچھے، اور باقی علامتیں میں آگے بتاتا ہوں وہ بھی لازمی پوچھیں، تسلی سے پوچھیں۔ اگر یہ چیز ساری علامتیں آپ میں ہوں تو پھر اس دم کو سنیے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوں یا اس میں سے ایک دو علامت اگر کم ہے تو باقی علامتیں موجود ہیں، تب بھی سفلی ہی ہے۔ میں ساری علامتیں صرف سفلی جادو کی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ علامتیں، اس میں سے کچھ علامتیں کالے جادو والوں کو بھی ہوتی ہیں، مگر یہ سفلی میں 100% ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت آپ کو بتا دی۔ دوسرا، ایسی بیماری لگنا جس میں وضو نہ رہ سکے، دانے نکلنا بار بار، اب وہ چہرے پر بھی نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چہرے کا بیڑا غرق کر دیا جانا، چہرے کو بدنما بنا دینا تاکہ کوئی مرد اسے دیکھ کر پسند نہ کرے، ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کے چہرے بدنما ہو جاتے ہیں، چہروں پر بہت بڑے بڑے دانے بن جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بن جاتے ہیں، ہر وقت ان میں سے پیپ نکلتی رہتی ہے، ایک یہ علامت بھی اس کی ہی ہے۔ دوسرا، وجود پر ہاتھ لگنے کا شک ہونا، جیسے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے۔ سیم یہی چیز مرد کے ساتھ بھی ہوگی، یاد رکھیں، مگر مرد کے ساتھ بھی جو ہے سایہ آئے گا، مگر وہ عورت کے روپ میں آ کر ہم بستر ہوگا اور اس کو باقاعدہ خارج بھی کرے گا، احتلام کی صورت میں، جیسے احتلام ہوتا ہے ویسے ہوگا اس کو۔ تو یہ سفلی جادو کی نشانی، اس بندے کے کاروبار میں پریشانیاں بہت زیادہ ہوں گی، گھر میں معاملات خراب ہوں گے۔ اس سے بچیاں جو ہیں اپنا گھر چھوڑ کر بھی بھاگتی ہیں، اور بھی بہت زیادہ معاملات ہیں۔ یہ ان لوگوں پر کیا جاتا ہے جن کی عزت، آبرو اور کاروبار کو تباہ کیا جانا ہو۔ یہ علم مذاق نہیں ہوتا۔ ہر بندہ کہتا ہے جی آپ پر سفلی جادو ہے، سفلی جادو ہر کوئی کرتا بھی نہیں ہے اور ہر کسی پر ہوتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے۔ دوسرا، اس جادو کو جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، اور ہر وظیفہ الٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں کہ پڑھنے والا کمزور ہوتا ہے، جس نے کیا ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے اس کا اثر نہیں ہوتا، الٹا اس کو اثر ہوتا جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ اس میں عام چیزیں ہیں، وجود کا رات کو تربکنا، جھٹکے لگنا، ڈرنا، چلتے ہوئے محسوس ہونا جیسے پیچھے کوئی چل رہا ہو،
یہ علامت ہونا، غصے کی حالت میں چہرے کا یا آنکھوں کا رنگ تبدیل ہونا، یہ مرد کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کے کاروبار میں پرابلم ہے تو آپ یہ علامتیں اپنی وائف میں دیکھیں، اگر ان کو یہ علامتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جادو ہے، اس کی وجہ سے ہی کاروبار تباہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی کنڈیشن کے اندر عورت کو اور مرد کو ایسی چیز پہ لگا دینا کہ وہ ہر وقت زنا کی طرف سوچتا رہے گا، اس وجہ سے وہ اپنے گھر کو ٹائم نہیں دے پائے گا اور گھر اجڑتے جائیں گے۔ سفلی جادو انتہائی گندا اور گھٹیا علم ہے، اس کو اسی طریقے سے، اور یہ اتنا ہی طاقتور بھی ہے، یاد رکھیے یہ کالے علم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، کالا علم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا علاج بھی اتنے دھیان سے ہوتا ہے، اور اس کا صدقہ سوائے بڑے گوشت کے اور کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو میں تفصیل بتانے لگا ہوں، اچھے سے سن لیں، سمجھ لیں۔ آپ نے جو میں دم بتاؤں گا اس سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ سب سے بہترین ٹائم دو ہیں اس کے، ایک صبح فجر کے بعد، ایک عشاء کے بعد۔ اگر آپ فجر کے وقت سنیں ٹھیک ہے، نہیں سن سکے کسی وجہ سے کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر آپ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کے سن لیں۔ اگر اس دوران نہیں ہو سکا تو کسی اور نماز کے دوران کر لیں، مگر بہترین وقت جو ہے یہ دو وقت تنہائی کے ہوتے ہیں، اثر زیادہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس میں پہلے دن ہی آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا، پہلے دن سے آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں میرا علاج ہونا شروع ہو گیا۔ اگر پہلے دن فرق نہ پڑے، الٹا تکلیف ہو، تو دوسرے دن دم نہ کیجیے گا اپنے آپ کو، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علاج جب تک آپ کے ساتھ کوئی کرے گا نہیں، یعنی جب تک آپ کا علاج کرنے کے لیے کوئی انسان نہ ہو تب تک آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ کا علم بہت پرانا ہو چکا ہے، اگر آپ کی عمر کم بھی ہے تو تب بھی آپ کے پھر گھر میں جادو ہوگا تو جادو بہت پرانا ہے، پیر بہت زیادہ مضبوط کر چکا ہے، تو اس لیے کسی عامل کے ساتھ خدمت لیں اور پھر اس چیز کو ختم کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سب سے پہلے یاد رکھیے گا اس کا جو صدقہ ہوتا ہے وہ بڑے گوشت کا ہوتا ہے۔ آپ نے گوشت لے آنا ہے بڑا، بون لیس لانا ہے، ہر روزانہ آپ نے 41 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے مکمل، روزانہ آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے۔ 1 پاؤ بڑا گوشت لے آئیں، 5 دن کے لیے کافی ہے۔ 1 چھٹاک ہوگا، یعنی کہ چھٹاک 50 گرام آپ نے علیحدہ چھوٹے چھوٹے شاپر بنا لینے ہیں۔ پہلے دن جو آپ دیں گے وہ آپ کا 1.25 کلو ہوگا، پہلے دن کا 1.25 کلو ہوگا، ٹھیک ہے۔ 5 پاؤ، ٹھیک ہے، 1250 گرام۔ میں اصل میں اتنی تفصیل سے کیوں بتا رہا ہوں کہ میں نے جس جہاں پر صدقہ بتایا ہے 5 چھٹانک، وہاں پر لوگوں نے نیچے کمنٹ کیے ہیں 5 چھٹانک ہوتا کتنا ہے، پاؤ لکھو تو پاؤ کہتے ہیں 1 پاؤ کتنا ہوتا ہے، بچے بن جاتے ہیں۔ تو اب بھائی میں بچوں کے لیے بھی یہ چیز بتا رہا ہوں، حیرانگی ہوتی ہے ویسے، مگر یہ چیز اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ کوئی کمی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اس طریقے سے بتا رہا ہوں جیسے آپ کوئی بچے ہوں، کیوں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ آپ کا پہلے دن کا صدقہ 1.25 کلو گوشت ہوگا بڑا، ٹھیک ہے۔ ہفتے والے دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، کوئی بھی ہفتہ ہو، ہفتے والے دن آپ یہ عمل شروع کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فجر والے پہلا جو ہوگا آپ فجر کے وقت کریں گے۔ آپ نے رات کو 1 دن پہلے لے آئیں گوشت، اس گوشت کو اپنے فریزر وغیرہ میں رکھ لیں، وہ جم جائے، ٹھیک ہے۔ تو صبح آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ کے گھر والے یا کوئی بھی اٹھے پاک حالت میں، تو وہ کیا کرے کہ اس گوشت کو اٹھا کر باہر رکھ دے تاکہ وہ گھر کے اندر موجود رہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، گندے ہاتھ نہ لگائے۔ اس کے بعد جب آپ اپنا دم کریں، جو میں طریقہ بتاؤں گا اس کے مطابق دم کرنے کے بعد اس گوشت کے شاپر کو لینا ہے، اپنے سے اور اپنے گھر والوں کے سر کے اوپر سے ہر ایک بندے کے سر سے 7 بار وارنا ہے، سیدھے سے الٹے ہاتھ کی طرف، ٹھیک ہے۔ سیدھے کندھے سے شروع کر کے دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پر لائیں گے تو وہ 1 بار مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ نے 7 بار وارنا ہے پورے گھر والوں سے، یاد رکھیے گا، پورے گھر والوں سے۔ اور پھر آپ نے اس کو کسی ویرانے میں چلتے ہوئے پانی، یعنی صاف نہر ہے اس میں، دریا ہے اس میں، تو اس میں آپ پھینک سکتے ہیں۔ اس کے بعد ویرانے میں پھینک سکتے ہیں، قبرستان میں پھینک سکتے ہیں، مگر قبرستان کے اندر نہیں جا سکتے، یاد رکھیے گا، یہ پرہیز ہوگی آپ کو، تو اس لیے آپ اندر نہیں جا سکیں گے۔ تو آپ نے پہلے دن یہ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا 1 چھٹاک روزانہ کا صدقہ ہوگا، 250 گرام ہوتا ہے، 1 پاؤ 50 گرام کی 1 چھٹاک ہوتی ہے۔ تو آپ نے 1 چھٹاک گوشت لینا ہے، اس کے چھوٹے جیسے قیمہ ہوتا ہے، ہاتھ کا قیمہ بنوا لینا ہے، اور اس میں آپ نے 250 گرام کے چھوٹے شاپر بنا لینے ہیں۔ یہ آپ نے اب 40 دن روزانہ اپنے سر سے، مگر اس کے بعد صرف آپ نے اپنے سر سے وارنا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں کے سر سے نہیں۔ پہلے دن ہی صرف آپ گھر والوں کے سر سے واریں گے، اس کے بعد صرف اپنے سر سے واریں گے۔ دم آپ روزانہ 41 دن لگاتار سنیں گے۔
یاد رکھیے گا کہ اگر میں پہلے ہی بتا جاؤں گا، پھر بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کو چڑ ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو پھر آپ دوبارہ یہ چیز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں جی۔ دم کا طریقہ سمجھانے لگا ہوں۔ دم سے پہلے ایک بہت ضروری بات، آپ کی مہربانی اگر آپ کو آرام آ جائے تو میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے اندر لازمی بتائیں کہ اللہ کی ذات نے آپ کو شفا دی ہے، کیونکہ شفا میرے رب العزت کی ملکیت ہے، کسی بابے کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ نے آپ کو اس کے سننے سے شفا دے دی۔ آج کے دور کے اندر لوگ کمنٹس پر زیادہ یقین کرتے ہیں، قرآن پڑھا ہے اس پر کم کرتے ہیں، تو آپ کے ایک کمنٹ سے کچھ لوگ اس چیز پر یقین کر جائیں گے، اور یقین کر کے جب اپنا علاج کریں گے تو ان کے گھر میں سکون ہوگا، اور اس طرح آپ کو بھی صدقہ جاریہ کی طرح اس کا ثواب ملے گا۔ تو آپ کو نیچے کمنٹ لازمی کیجئے گا اگر آپ کو آرام آ جائے تو، اور اگر کوئی آپ کو ایسا بندہ ملتا ہے جس کو تکلیف ہے تو اس کو آپ یہ ویڈیو میری دے سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کو پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ لگے، تو میرا جو نمبر بار بار اسکرین پر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ وائس نوٹ سینڈ کر دیں واٹس ایپ پہ، کال پہ نہیں، موبائل پہ نہیں، واٹس ایپ پر وائس نوٹ کے اندر اپنی تفصیل، مگر کوشش کیجیے گا آپ کی مہربانی مختصر میسج ہو، 5-7 منٹ کا نہ ہو، مختصر سی بات کے اندر آپ مجھے وائس نوٹ سینڈ کر دیں۔ میں جیسے ہی ٹائم ملے گا آپ کو تفصیل سے اس کا جواب دے دوں گا انشاءاللہ تعالی، اگر آپ کو کوئی پریشانی بنتی ہے تو یہ 2-3 کام ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو اللہ شفا دے تو لازمی اس کے نیچے کمنٹ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھ کر اپنے آپ کو یہ کر سکے، اور اگر آپ کو کوئی ملے تو اس کو لازمی دیں تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ شروع ہو سکے۔ اب میں آپ کو ویڈیو کے بارے میں آگے سمجھاتا ہوں۔ دم آپ نے کیسے کرنا ہے۔ فجر کا میں نے صدقہ آپ کو بتا دیا آپ نے کیسے رکھنا ہے۔ ایک دن پہلے صدقہ لے کے آنا ہے، یعنی جمعے والے دن، اس کو جمعے والے دن لاتے ہی فریج میں رکھ دینا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم سے لے کے آئیں گے تو اس کو فریج میں رکھ دیجئے، اور رات کو سونے سے پہلے اس کو باہر اپنے کمرے میں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ گھر میں موجود رہے، فریج میں نہ ہو، باہر پڑا ہو، تاکہ وہ صبح تک پگھل بھی جائے گا اور پورا رات صدقہ گھر میں بھی موجود رہے گا۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے وہیں پر باوضو بیٹھ کر لیٹ کر یا کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر، یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو، یہاں ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ آپ کا وضو ہی نہ رہے، یعنی جو میں نے بتایا کچھ بچیوں کو دانوں کا مسئلہ بنتا ہے، یا لوگوں کو ایک بڑے دانے ہوتے ہیں جس کو گڑ بھی کہا جاتا ہے، وہ لگاتار بنتے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں رہتا۔ تو اگر ایسا مسئلہ ہے آپ نماز نہیں پڑھ پاتے، یہ مجبوری کی صورت میں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ وضو نہ کریں، بس دو زانو ہو کر بیٹھ کر دم کو جیسے بتا رہا ہوں وہ سنیں، اپنا صدقہ اپنے سر سے وار کے باقی سب کے سر سے وار کے باہر دے آئیں تو انشاءاللہ تعالی۔ اور اس میں گوشت صرف بون لیس ہوگا، یاد رکھیے گا، ہڈی والا گوشت اس میں استعمال نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دم سننا ہے، دم سننے کے بعد یہ صدقہ اپنا دے کے آنا ہے۔ دو زانو ہو کر فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اذان ہوگی۔ ہینڈ فری آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، اچھی والی ہینڈ فری، وہ نہ ہو جس کی آواز کم ہو، کیونکہ آپ کو تیز آواز کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے سیدھے کان کے اندر آپ ہینڈ فری لگائیں گے اور الٹے کان کے اندر آپ انگلی دے دیں گے اچھے سے، تاکہ باہر کی آواز نہ آئے۔ اور اب موبائل کی آواز جو ہے وہ تیز کرنی ہے، جتنی تیز ہوگی اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ہینڈ فری میں جو آواز آئے گی جتنی تیز ہوگی اتنا بہتر ہوگا، اور اس سے یاد رکھیے گا آپ کو تکلیف ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بہت زیادہ پرانا کام ہوا تو وہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں آپ کے دماغ کے اندر، اور کان کے اندر درد شروع ہو گئی، ایسا ہوگا، وہ وقتی طور پر ہوگی، تاکہ اور آپ کو غصہ آئے گا، عجیب سی حالت ہوگی، مگر آپ نے اپنے کان سے وہ ہینڈ فری نہیں اتارنی، ٹھیک ہے؟ ایک سائڈ پر سیدھے کان کے اندر آپ نے سب سے پہلے اذان سننی ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا اسی ریکارڈنگ کے اندر اذان کے بعد میں تقریباً 3-4 سیکنڈ کا وقفہ دوں گا، پھر دوبارہ اذان شروع ہوگی اور آپ نے الٹے کان کے اندر لگا لینی ہے، اور سیدھے کان کے اندر آپ نے انگلی دے لینی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے الٹے کان میں اذان سننی ہے، پھر آپ نے دونوں سیدھے اور الٹے کان کے اندر پھر وقفہ تھوڑا سا آئے گا، سیدھے اور الٹے کان کے اندر آپ نے ہینڈ فری لگا لینی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آئیں گی، وہ آپ نے سننی ہے 3 بار، اور اس کے بعد میرا دم ہوگا۔ اس دم کے اندر میں جہاں جہاں میں نے پھونک ماری ہوگی، آپ کو پھونک کی آواز آئے، آپ نے اس سے پہلے آپ نے نہ کچھ پڑھنا ہے نہ پھونک مارنی، صرف سننا ہے۔ جب دم آئے گا اس وقت آپ نے اپنے سینے پر جہاں جہاں پھونک کی آواز ہے اپنے سینے پر پھونک مارنی ہے۔ اینڈ میں درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مار کے آپ نے اٹھ کے چکر لگانے، اسی وقت آپ کو فرق پڑ جائے گا، وجود ہلکا ہو جائے گا بالکل،
ٹھیک ہے، جیسے وجود سے کوئی دباؤ اٹھ گیا ہو، وجود کی دردیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو بے شمار سکون ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کے بعد جو ہے دم شروع کرواؤں گا، اور سب سے پہلے ایک اذان، پھر دوسری اذان، پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور پھر درود تاج کا میرا مکمل دم۔ وہ سننے کے بعد یہ ویڈیو خود بخود ختم ہو جائے گی، جو باتیں میں یہیں پر مکمل کروں گا، تاکہ آپ آئندہ جب سنیں تو اتنی بات آپ نے سن لی ہے، اتنی آپ ویڈیو کو نکال کے آگے اپنا دم سننا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا اله الا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والامداف البلاء الباب القاتل المرز والامداف البلاء الباب القاتل المرز والامداف البلاء الباب القاتل المرز والام امداد من اصلاف السلام امداد من اصلاف السلام امداد من اصلاف السلام اسمه مكتوب مرفوع مشهور كشن بالله والقلم سيد الارب والجم جسمه مقدس ناطر طاهر منور في البيت والحرم شمس الدعاء بدر الدجى صدران ولدا كافل الورى مصباح الظلام جميل شم جبيل من زبل الجود والكرم والله واسمه جبريل خادم البراق مركب والمعراج سفره والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه كعبة قوسين مطلوب مطلوب مقصود موجود موجود امداد من رسول الله امداد من رسول الله امداد من رسول الله سید المرسلین حاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد من رسول الله امداد من رسول الله امداد من رسول الله رایت العاشقین مراد المیداگین شمس العارفین اسراء السالکین مثال کربین محب الفقراء والغرباء والتونسکین محب الفقراء والغرباء والتونسکین محب الفقراء والغرباء والتونسکین امداد من رسول الله امداد من رسول الله امداد من رسول الله سیدی ثقلین نبی الحرمین امام الدین وسیلاتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین نبی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یا المیدہ کنا بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلموا تسلیما 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 کثیرا 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 کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لطیف فتح باسطو اللہ الاسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی. سلام قول من رب العالمین شافی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یا مولا علی امداد کرو علی ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کی دھیر نہ میل میں مرشد نہ میل میں پیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم. درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مارو اور پھر چکر لگاؤ.